زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. معزز داعیان اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس جہاں میں مبعوث فرمایا. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت پڑھ کر سنائی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لہذا تم اس کتاب کی اتباع کرو اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت کا آغاز جہاں سے اللہ رب العالمین نے کیا، اس سے مجھے اور آپ کو کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ منزل من اللہ کلام ہے. قرآن مجید رب کی جانب سے نازل کردہ کلام الہی ہے. وہ صحیفہ ہدایت ہے جو کسی کا خود ساختہ نہیں، کسی کے بناوٹیں اصول نہیں اس میں، بلکہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے. یہیں سے یہ نقطہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں پیش کی جا سکتی ہے کہ یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. دوسرے ٹکڑے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب مبارک ہے. اس کتاب سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے، اس کتاب پر عمل کر کے اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کتاب کو پڑھ کر اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کتاب کے احکامات پر عمل کر کے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. برکت کے متلاشیان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے یہ کلام مجید پڑھیں، یہ کلام مجید سنیں، اس میں غور فکر کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، تب جا کر برکتوں کا نزول رب العالمین کی جانب سے ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَاتَّبِعُوهُ، اتباع کس کی کرنی چاہیے؟ اتباع کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی. اکثر و بیشتر حضرات کا تو جواب یہ ہوتا ہے کہ اتباع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. قرآن کی اس آیت سے پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل اتباع قرآن مجید کی، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس قرآن مجید کی اتباع کرو. لیکن بعض حضرات ایسے ہیں جو قرآن مجید کا اقرار تو کرتے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں، لیکن احادیث نبویہ کا انکار کرتے ہیں.
جن کو اہل القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں جانتے، اور ان کا کہنا کیا ہے؟ حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، موضوع بھی ہوتی ہیں، عجمی لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں جو غیر عربی ہوتے ہیں، یا پھر انسان کے ناطے خطا کا امکان ہوتا ہے، غلطیوں سے انسان پاک نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، اس لیے احادیث صحیح ضعیف سب ہوتی ہے، اس لیے ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے۔ اب آئیے، قرآن مجید کا جب آپ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو قرآن مجید کو صحیح طور پر مانیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن مجید ہی کی آیت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے مکمل آئیڈیا نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، یا آپ کے سامنے جو کچھ کیا گیا، وہ تمام کے تمام میرے لیے اور آپ کے لیے لائق عمل ہیں، بلکہ واجب الاتباع ہیں، واجب العمل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، پیارے نبی جو کچھ تمہیں دے دیں، ماں، لفظ ماں جو ہے یہاں پر نکرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی اگر آپ عربی سے ذرا واقف ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لفظ ماں اللہ رب العالمین جہاں پر استعمال کرتا ہے وہاں اکثر و بیشتر نکرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو دیا وہ حدیث مبارکہ کی شکل میں دیا، وہ سنت مبارکہ و مطہرہ کی شکل میں دیا۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو جانتے نہیں، مانتے نہیں، ایمان نہیں لاتے، تو گویا کہ آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں، اس آیت کو تسلیم کرتے ہیں یا جانتے بھی ہیں، تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں حدیث مبارکہ کے انکار کر کے کہ اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی اتباع کرنے، ہم ہی اس کی محافظت برتنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں قرآن مجید جو محفوظ ہے اس کا صرف لفظ محفوظ ہے، وہ صرف الفاظ کی شکل میں محفوظ ہے، اس کا معنی مفہوم کچھ بھی محفوظ نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا معنی مفہوم حدیث مبارکہ ہے، قرآن مجید کی تشریح و توضیح حدیث مبارکہ ہے، قرآن مجید کی تفسیر حدیث مبارکہ ہے۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو گویا کہ آپ اپنے عمل سے اظہار کر رہے ہیں کہ قرآن مجید صرف اور صرف الفاظ کی شکل میں محفوظ رہے گا، معنی اور مفہوماً اعتبار سے محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے مکمل اسوہ اور نمونہ ہے۔ بھائیو اور آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید کے ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت کا پہلا ٹکڑا کیا کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول۔ کیا مطلب اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا؟ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا تین مطلب ہیں، اس کے تین مفاہیم ہیں، تین پہلو ہیں۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے تین مفاہیم اس کے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان کاموں سے رک جاؤ۔ جن حرکتوں سے منع کیا ہے، جن اوصاف سے منع کیا ہے، جن مجلسوں میں حاضری دینے سے منع کیا ہے، جن راہوں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے اور افعال و اعمال سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان سے رک جاؤ۔ اگر منع کردہ کاموں کا ارتکاب کرو گے، گویا کہ تم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کیا۔ یہ اس آیت کا سب سے پہلا مفہوم اور معنی تھا۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے کاموں میں، بندگی کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، ان کاموں میں بھی اس حد پر رک جانا چاہیے جو حد کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ عبادت کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، اگر میں اور آپ ان کاموں میں بھی حد سے آگے بڑھیں گے تو گویا کہ میں نے اور آپ نے اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کیا۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
1400 صحابہ کرام کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ پر حملہ آور ہونے کی غرض سے نکلے۔ بیشتر صحابہ روزے سے تھے، سفر لمبا طویل تھا اور دھوپ کا زمانہ ہوا کرتا تھا، اور عرب کی گرمی مثالی گرمی ہوا کرتی تھی۔ عرب کا جو سورج چمکتا ہے بڑی حرارت پھینکتا ہے۔ صحابہ کرام پر روزہ رکھنا بڑا دشوار گزرا صحابہ کرام پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ بیشتر صحابہ کرام روزے سے ہیں اور روزہ ان کے لیے دشوار گزر رہا ہے، مصیبت بن رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے اور تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا وہ پیالہ نوش فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے جب صحابہ کرام نے دیکھا تو اکثر و بیشتر صحابہ کرام نے روزہ اپنا ختم کر دیا، پانی پی کر روزہ ختم کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا روزہ جاری رکھا ہوا ہے، روزہ ختم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں۔ بھائیو، سوال یہ ہے یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ روزہ رکھ رہے تھے، بندگی کا کام، اطاعت کا کام مکمل کر رہے تھے۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عاصی قرار دے رہے، نافرمان قرار دے رہے، باغی قرار دے رہے۔ آخر وجہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا پیالہ نوش فرما کر روزہ ختم کر دے، وہاں کس کی کیا مجال کہ اپنا روزہ جاری و ساری رکھے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور وہ مشہور و معروف حدیث بھی آپ نے بارہا سن رکھی ہوگی کہ 3 اشخاص ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن جمیعات کے پاس آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزینہ عبادت کا کیا معمول تھا؟ ازواج مطہرات نے بتا دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز میں یہ عبادتیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح یہ عبادت پڑھا کرتے تھے، صبح یہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ اذکار پڑھا کرتے تھے، شام میں آپ کی عبادت کا معمول یہ تھا۔ ازواج مطہرات نے جب انہیں بتلایا تو انہوں نے گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کو معمولی اور ہلکا جانا اور کہا ہم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کے درمیان کتنا فرق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ بخش دیے گئے ہیں، لہذا ہم زیادہ عبادت کریں گے۔ ان میں سے ایک نے کیا کہا؟ زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اور ان میں سے دوسرے نے کیا کہا؟ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے لیے تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا، رات میں سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ کبھی شادی نہیں کروں گا، پوری زندگی رب کی بندگی کے نام کر دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ لوگوں کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں زندگی بھر روزے ہی رکھتا رہوں گا، روزہ کبھی چھوڑوں گا نہیں؟ کون ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ مسلسل روزے رکھتا رہوں گا؟ وہ کان کھول کر سن لے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا زندگی بھر؟ وہ سن لے کہ میں نے 9 11 شادیاں کی ہیں۔ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ رات بھر تہجد کی نماز ہی پڑھتا رہوں گا، نماز کبھی چھوڑوں گا نہیں، تہجد کی رات میں سوؤں گا ہی نہیں؟ وہ سن لے کہ میں سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انحراف کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ عبادت کے کام ہیں، بندگی کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، ان کاموں میں بھی اس حد پر رک جانا چاہیے جو حد کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ اس کا تیسرا معنی اور مفہوم، یہ دوسرا معنی اور مفہوم تھا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا تیسرا معنی اور مفہوم یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھ کے سنائی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے مکمل اور بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس کا تیسرا معنی اس آیت کی روشنی میں نکلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے، لہذا آپ کے اسوے پر کسی دوسرے اسوے کو ترجیح نہ دو، آپ کی شخصیت پر کسی دوسری شخصیت کو ترجیح نہ دو، آپ کے اخلاق پر کسی کے دوسرے کے اخلاق کو ترجیح نہ دو، آپ کی لائی ہوئی کتاب پر کسی دوسری کتاب کو ترجیح نہ دو، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر کسی دوسری شریعت کو ترجیح نہ دو،
آپ کے لائے ہوئے احادیث مبارکہ اور اقوال زرعی پر کسی دوسرے کے قول کو ترجیح نہ دو۔ اگر ایسا کرو گے تو گویا کہ تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کیا۔ تو یہ تینوں معنی، تینوں مفاہیم اس آیت کے اندر شامل ہے، اور تینوں معنی کے لیے یہ آیت کریمہ محیط ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالی سے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حج کے موقع پر کسی شخص نے یہ کہا کہ حج کے اس مسئلے میں ابو بکر اور عمر کا اس طرح فرمان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مسئلے میں کہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں اس طرح کا فرمان ہے، لیکن سامنے والے شخص نے رپلے دیتے ہوئے کہا ولیکن قول ابو بکر و عمر کذا، لیکن ابو بکر و عمر تو اس مسئلے میں اس طرح کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال ابو بکر و عمر کذا، قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل ہو جاؤ گی، میں ڈرتا ہوں کہ آسمان سے تم پر سنگ باری ہو جائے گی۔ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اور تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں، حدیث کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی بات کو لاتے ہو۔ ابو بکر کو بھی یہ حق نہیں، عمر بن خطاب کو بھی یہ حق نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا فرمان جاری و ساری رکھے، چہ کہ دوسرے اماموں کے فرمان لائے۔ ان کی اقوال کی کیا اہمیت ہو سکتی؟ ان کے اقوال، ائمہ کرام کے اقوال ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پر ہم کسی کی نہیں مانتے، وہاں پر ہم کسی کی نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کریں گے، آپ ہی کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اور کوئی لائق اتباع و اطاعت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، لوگو تم پیارے نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، آپ کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ 4 اماموں کی اتباع کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، 12 اماموں کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اطاعت اور اتباع کا سر چشمہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری یہ فرما برداری کریں تو ہدایت ان کا مقدر ہوگی، ورنہ ہمیشہ ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ اور جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا کرو، بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپس میں جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اونچی آواز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی گفتگو نہ کرو، ورنہ ہوگا کیا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اس حال میں کہ تم بے خبر ہو۔ اس آیت سے بات کیا معلوم ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر گفتگو کر رہے ہوں، اگر کسی کو گفتگو کرنے کا موقع ملے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے تمہاری گفتگو مرفوع نہیں ہونی چاہیے، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوں، آپ کو بولنے کا موقع مل جائے، اگر آپ کو کسی مسئلہ رکھنا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ادب کے دائرے میں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں، اس آیت میں غور کرنے کا مقام ہے، آواز سے آواز بلند ہو رہی ہے تو زندگی کے سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز ٹکرا رہی ہے یا آپ کے سامنے آواز بلند ہو رہی ہے تو زندگی کے سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ تو جو شان رسالت میں گستاخیاں کرتا ہو، جو احادیث مبارکہ کا انکار کرتا ہو، جو احادیث مبارکہ کو استہزاء کا عنوان بناتا ہو، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہو، ایسے شخص کے اعمال کی ضمانت کون لے سکتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس گستاخی کے نتیجے میں زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایسے جرائم کا ارتکاب کرے گا اس کے اعمال کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کی ایک پہلو مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ آپ کے سامنے اونچی آواز سے انسان بول بھی نہیں سکتا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں آپ کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر سکتا، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہوں،
آپ کے اقوال کو پیش کیا جاتا ہو، آپ کے فرمودات کو سامنے رکھا جاتا ہو، تو وہاں پر بھی اونچی آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر بھی اونچی آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مفسرین کرام نے یہاں پر یہ نکتہ لکھا ہے۔ اور بھائیو، اور آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے لوگو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا، ہماری شریعت اسلامیہ کے دو بڑے اہم ابواب ہیں۔ سب سے پہلا عقائد کا باب ہے اور دوسرا اعمال کا باب ہے۔ ایک توحید کا باب ہے اور دوسرا اعمال کا باب ہے۔ بھائیو، ان دونوں ابواب میں خرابی کہاں سے آتی ہے؟ خرابیاں، بگاڑ، تباہ، یہ کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ یہ اس راستے سے داخل ہوتے ہیں جس راستے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو نظر انداز کیا جائے۔ آپ دیکھیں، جہاں پر غلط قسم کے بدعات اور خرافات مچے ہوئے ہیں، جہاں پر باطل افکار کو فروغ دیا جاتا ہے اور جہاں پر باطل عقائد پائے جاتے ہیں، وہ تصور شیخ کا عقیدہ ہو یا حلولی کا عقیدہ ہو یا استمداد من غیر اللہ کا عقیدہ ہو یا پھر وسیلے کو حاصل کرنے کا عقیدہ ہو یا پھر اعمال کے اعتبار سے فاتحہ خوانی ہو یا پھر میلاد منانے کا مسئلہ ہو یا پھر اس سے بڑھ کر اور اس سے آگے بڑھ کر ایک مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سارے بدعات و خرافات ہیں، وہاں پر پنپتے ہیں جہاں پر کتاب و سنت مفقود ہوتی ہے، وہاں پر یہ سب مقبول ہوتے ہیں، اور جہاں پر کتاب و سنت مقبول ہو جائے وہاں پر یہ سب خرابیاں مفقود ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تقریباً سن 218 ہجری میں مامون الرشید ایک خلیفۃ المسلمین گزرا ہوا ہے، ایک بادشاہ گزرا ہوا ہے۔ اس کے زمانے میں معتزلہ کا فرقہ جو تھا وہ بڑے عروج پر تھا، ان کے باطل عقائد، باطل افکار، باطل نظریات کو بھی بڑا فروغ اس نے دیا۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید، وہ باطل فرقہ معتزلہ کا جو عقیدہ تھا وہ کہتا تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے، حالانکہ قرآن مجید مخلوق نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، وہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ مامون الرشید کی خدمت میں معتزلہ نے عقیدہ پیش کیا، اور مامون الرشید نے علماء کرام کے اس دور کے علماء کرام سے اس عقیدے کو منوانے کے لیے جو ستم توڑا، جو ان پر ظلم و بربریت کی روایتیں جاری کی، اللہ اکبر، اس کی گواہی تو آسمان ہی دے سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو قائل کرانے کے لیے کہ کہو قرآن مخلوق ہے، اس بات کا اعتراف کروانے کے لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور ایک تازہ دم جلاد کے ہاتھ میں ہتھوڑا اور کوڑا تھمایا گیا کہ تازہ دم جلاد 2 کوڑے لگاتا اور پیچھے ہٹتا اور پوچھتا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ ہر کوڑے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کیا جواب رہتا ہے؟ ایک ہی جواب رہتا ہے، اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولی حتی اقول بہ۔ میں ایک ہی سوال تم سے کرتا ہوں، یا تو کتاب اللہ سے اس مسئلے کا حل لاؤ یا سنت رسول سے اس مسئلے کا جواب لا لو، میں اس کے قائل ہو جاؤں گا۔ ایک ہی جواب دیتا۔ ان کوڑوں کے بارے میں یہاں تک خود جلاد کا کہنا ہے کہ اگر ایک کوڑا بھی ہاتھی پر مار دیا جائے شاید وہ ہاتھی بھی برداشت نہ کر پائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اتنی بدترین سزاؤں سے دوچار کیا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر جو استقامت دکھائی، جو پامردی دکھائی، جو حق پر ڈٹ جانے کی جو مثال قائم کی، اس وجہ سے وہ فرقہ، وہ جو نظریہ تھا، وہ جو باطل فکر تھی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، الحمدللہ۔ تو بھائیو، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو پتہ کیا چلتا ہے؟ جہاں پر کتاب و سنت کے علماء ہوں، کتاب و سنت جہاں پر مقبول ہو، وہاں پر باطل عقائد، باطل نظریات سب وہاں پر مفقود ہو جایا کرتے ہیں۔ اور میں اور آپ اور آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید کے ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب اختیار ہے ان کی بھی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپس میں اختلاف کر بیٹھو، تنازع کھڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹاؤ، اس اختلاف کو لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ سب سے پہلا ٹکڑا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کی اطاعت۔
حقیقی معنوں میں اور اصل اطاعت واجب الاطاعت اللہ رب العالمین کی ذات ہے، رب العالمین کا نازل کردہ قرآن ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ رب العالمین ہی کے لیے مخلوق ہیں اور فیصلہ اور حکم بھی اسی کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا وہ اللہ رب العالمین کے مرضیات کے نمائندے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کہنے کے لیے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں، اللہ رب العالمین جو کرنے کے لیے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی واجب قرار پائی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت بھی تم پر ضروری ہے۔ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے علماء، فقہا، امراء اور حکام۔ علماء، فقہا، امراء اور حکام اولی الامر سے مراد ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اولی الامر کی اطاعت کو واجب کیا؟ وجہ دو ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ علماء اور حکام، فقہا اور امراء جو ہوتے ہیں یا تو وہ اللہ رب العالمین کے کلام مجید یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یا پھر مسلمانوں کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے جو مسالے ہوا کرتے ہیں ان کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی رہبری کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن غور کرنے کا مقام ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت بھی کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ ان کی اطاعت مشروط ہے، ان کی اطاعت کرنے کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ان کی اطاعت بھی اس وقت کرنی چاہیے جب وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے کہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں جب وہ حکم دے تب ان کی اطاعت کرنا ہے، ورنہ اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اس لیے آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ انما الطاعہ فی المعروف، اطاعت و فرما برداری صرف بھلائی کے کاموں میں۔ آیت میں غور کرنے سے ایک باریک نکتہ بھی یہ ملتا ہے، غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، رسول کی اطاعت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا اطیعوا الرسول۔ لیکن جب صاحب اختیار، امراء، علماء کی اطاعت کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے اطیعوا اولی الامر کہنے کے بجائے صرف کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی جو اطاعت ہے وہ مستقل اطاعت، واجب اطاعت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت و فرما برداری ہے وہ مستقل اور واجب اطاعت و فرما برداری ہے، لیکن جو علماء اور امراء کی اطاعت ہے وہ مستقل نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، کل دوسرا آ کر کھڑے گا، آج ہم مر جائیں گے، پرسوں پھر کوئی اور نیا عالم پیدا ہوگا، پھر اس کی اطاعت۔ اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ علماء اور امراء کی جو اطاعت ہے وہ مستقل نہیں ہے، مشروط ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو لوٹاؤ۔ لفظ تنازع میں ہمارے سارے تنازعات، ہمارے سارے اختلافات، ہمارے سارے مسائل کا اللہ رب العالمین نے حل رکھ دیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف ہو جائے، مسئلہ کھڑا ہو جائے، جنگ و جدال کی نوبت آ جائے تو مسئلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ تیسری شخص کی اتباع واجب نہیں، تیسری شخص کی اطاعت اللہ رب العالمین نے نہیں کہا۔ جیسے تقلیدی ذہن کے لوگ کہتے ہیں، تقلیدی ذہن جو لوگ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیسری اطاعت و اتباع واجب ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ آیت ان کی تردید کر رہی ہے، ان کی مخالفت میں آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو کہا اگر اختلاف ہو جائے تو کدھر لوٹنا ہے؟ رب کے قرآن کی طرف لوٹنا ہے، یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لوٹنا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم حقیقی معنوں میں ایمان والے ہو، سچے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو تو تم یہ ضرور کر بیٹھو گے، مسئلے کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ گے۔ مسئلہ کھڑا ہو گیا، تنازع کھڑا ہو گیا، لیکن انسان ہے، تین قسم کے انسان ہیں اس معاملے میں بھی۔ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے، سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو حکم دیا کہ مسئلے کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ، سب سے پہلا گروہ
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سب سے پہلا گروہ وہ گروہ ہے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب فیصلے کرانے کی نوبت آتی ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کے پاس جاتے ہیں، علماء سوء کے پاس جاتے ہیں، غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر مسئلہ حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا قرآن و حدیث کی طرف لوٹنے کے لیے، لیکن یہ کہاں جا رہے ہیں؟ غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں. ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کرے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں لے جا کر پھینک دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے آؤ رب کے نازل کردہ قرآن کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے پاس، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے اور راستے سے رک جائیں گے. سب سے پہلا گروہ فیصلہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے کرانا تھا، لیکن وہاں نہ جا کر کسی اور کے پاس جا کر غیر اللہ کے پاس جا کر اپنے مسائل حل کرانے والے ہیں. اس قسم کے لوگ منافقین ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلا گروہ یہ. دوسرا گروہ، تنازع کھڑا ہو گیا، مسئلہ پیدا ہو گیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تھا، پہلا گروہ نہیں گیا، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو منافقین قرار دیا. اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جاتا ہے مسئلہ حل کرانے کے لیے، لیکن وہاں سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عادت کے مخالف ہے، وہ مزاج کے خلاف ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتیں مجھے اور آپ کو بتلائی ہیں. سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے کیا بتلائی؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ہمارے آپسی اختلافات کا حل کہاں سے کرانا ہے؟ یا تو قرآن سے کرانا ہے یا تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا ہے. سب سے پہلی بات ان یتحاکموا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسئلے کو رکھنا ہے، حدیث مبارکہ کے ترازو میں اس مسئلے کو تولنا ہے، سب سے پہلی بات. اور دوسری بات، وہاں سے جو فیصلہ ہوگا میرے اور آپ کے عادات کے خلاف ہو یا مخالف ہو، مزاج کے خلاف ہو یا مخالف ہو، اس فیصلے کے متعلق دل میں ذرہ برابر بھی کجروی نہیں، دل میں ذرہ برابر بھی کجروی نہیں، تنگی نہیں، گرمی نہیں، بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بصر و چشم اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے، برضا و رغبت اس مسئلے کو قبول کر لینا چاہیے، خوشی اس مسئلے کو قبول کر لینا چاہیے. اگر میں اور آپ یہ 3 کام نہیں کرتے، ایک تو فیصلے کو پیارے نبی کی طرف نہیں لوٹاتے، اور دوسری بات یہ ہے، یا پھر دوسرا کام میں آپ یہ کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو فیصلہ ہوا اس فیصلے کے بارے میں دل میں ذرہ برابر بھی حرج اور تنگی رکھتے ہیں، یا پھر میں اور آپ اس مسئلے کو پوری طرح تسلیم نہیں کرتے. رب العالمین نے کہا فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم یہ شخص مومن نہیں، تمہارے رب کی قسم ایسے انسان مومن ہو نہیں سکتے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مومن مرد اور مومن عورت کے لیے لائق یہ سزاوار نہیں ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے کہ ان میں اس کا کسی طرح کا اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ واضح گمراہی میں جا کر گرے گا. اور جو گمراہی کے راستے پر سفر کرتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ سفر، یہ راستہ اس کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتا ہے. تو بھائیو، یہ دوسرے قسم کے لوگ تھے. دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر مسئلہ تو پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں سے جو مسئلہ نکلتا ہے، وہاں سے جو فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے. اور تیسرے قسم کے لوگ، قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومن لوگ ہیں یہ. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، فیصلہ کرانے کے لیے جب انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟
سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کون سے لوگ فلاح پانے والے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صرف فلاح نہیں، کامیابی نہیں، بڑی کامیابی حاصل ہونے والے ان لوگوں کو. بڑی کامیابی کون سی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایسی جنتوں میں اس کا وہ ہم نشیں بنے گا، ایسی جنت کا وہ راہی بنے گا اور مسافر بنے گا جس جنت کے نیچے نہریں جا رہی ہوں. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. میں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو حقیقی معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی، رسول کی اطاعت کی، حقیقی معنوں میں اس نے رب العالمین کی فرما برداری کی. ایسا کیوں کہ پیارے نبی کی اتباع اللہ رب العالمین کی اتباع، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ خواہش نفس سے نہیں بولتے، وحی ہوتی ہے، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. جو رب کہتا ہے وہی بولتے ہیں، جو رب کرنے کے لیے کہتا ہے وہی کرتے ہیں، اور جو رب کہنے کے لیے کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں. سب سمجھ میں آتا ہے، سب سمجھ میں آتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، حدیث مبارکہ بھی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن آخر بات کیا ہے کہ انسان عمل نہیں کرتا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، انسان عمل نہیں کرنا چاہتا. 5 بڑی وجہ میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی وجہ اتباع العلماء السوء والسادات. اتباع العلماء السوء والسادات، علماء سوء کی اطاعت، سرداروں کی اطاعت و فرما برداری. ان کی اطاعت و فرما برداری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے درمیان رکاوٹ ہے. یہاں پر اطاعت و فرما برداری جب انسان نہیں کرے گا، دوسروں کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، دوسروں کے نقش قدم پر چلے گا، علماء سوء کو اپنا ہم نشیں، ان کا رہبر اور ان کی رہبری میں چلتا رہے گا، تو انجام کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن ظالم لوگ حسرت و افسوس کے آہیں بھریں گے، پشیمانی کریں گے، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کیا کہیں گے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. کاش میں رسول کی اطاعت کیا ہوتا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کی ہمنشی اختیار نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں فلاں کی صحبت میں نہ بیٹھا ہوا ہوتا، فلاں کے اثر کو قبول نہ کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس نے مجھے گمراہ کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میرے سامنے تھی، قرآن مجید میرے سامنے تھا، لیکن میں نے اس کی اطاعت و فرما برداری کی، نتیجے میں اس نے مجھے گمراہ کر دیا. وہاں پر یہ افسوس اور ندامت کے آنسو بہاتے رہیں گے، لیکن وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا. اللہ رب العالمین نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے دھڑک بہکتی ہوئی آگ، خطرناک آگ اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ تو وہاں پر وہ کسی ولی کو پائیں گے اور نہ ہی تو کسی مددگار کو پائیں گے. اب آگے آئیے، اصل بات یہاں پر ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن جہنم کی آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے رسول کی اطاعت فرما برداری کی ہوتی. یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اور اس کے بعد یہ دعا بھی کریں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے پروردگار، ہم نے اپنے علماء کی اطاعت و فرما برداری کی، ہم نے اپنے برے علماء کی اطاعت و فرما برداری کی، اپنے سرداروں کی راہ پر چلتے رہے. یا قالوا
اطعنا اللہ و اطعنا الرسول یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وقالوا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی. ہم نے تو اطعنا سادتنا و کبراءنا فضلونا السبیلا، ہم نے تو علماء سوء کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اس کے بعد کیا دعا کریں گے ان کے حق میں؟ زندگی بھر جن کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، زندگی بھر جن کے پیچھے چلتے رہے، جن کو آئیڈل نمونہ بنا کر چلتے رہے، جن کے فیان بن کر چلتے رہے، وہاں پر کیا دعا کریں گے؟ وہاں پر کہیں گے رب العالمین کے پاس اے اللہ، ہم نے جن بڑے لوگوں کی اطاعت و فرما برداری کی، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے. فَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر ہم عذاب سے دو چار ہیں تو ان کو دگنا عذاب نصیب فرما. آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اگر ہم لعنتی کے مستحق ہوئے ہیں، ہم پر لعنت برس رہی ہے، تو ان پر تو بڑی لعنت نازل فرما، بڑی لعنت نازل فرما. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بڑے بنے بیٹھے تھے، دنیا میں بڑے بنے بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کی اطاعت و فرما برداری کی، آج ان پر دگنی لعنت فرما. اللہ رب العالمین کی اس آیت میں ذرا غور فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہروں کو آگ پر الٹ پھیر کیا جائے گا، الٹا پلٹا کیا جائے گا چہرے کا. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف چہرے ہی کو الٹا پلٹا نہیں کیا جائے گا، پورے جسم کو اللہ رب العالمین آگ میں جھونک دے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر خاص کر چہرے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یوم تقلب وجوہہم، وجہ ان کی جمع وجوہ آتی ہے عربی زبان میں، جس کے معنی چہروں کے ہوتے ہیں. ان کے چہرے جب آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آخر اللہ رب العالمین نے چہرے کو کیوں مختص کیا؟ اس لیے کہ چہرہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی عظیم نعمتیں لیا ہوا ہے. آنکھ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے. الم نجعل له عینین، زبان اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے. ولسانا وشفتین، کان اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. وهو الذی انشأ لكم السمع والابصار والافئدہ، عقل اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے. افلا تعقلون افلا تتفکرون افلا تتدبرون. آنکھ کے سامنے جس شخصیت کے اسوے کو رکھنا چاہیے تھا اس نے نہیں رکھا. ان کو احساس دلانے کے لیے اللہ رب العالمین چہروں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے آنکھ کے اوپر، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے جس شخصیت کے اسوے کو بنانا چاہیے تھا اور سامنے رکھنا چاہیے تھا، اس شخصیت کے اسوے کو تو رکھا نہیں، دنیا بھر کے لوگوں کا فین بنتا پھرتا رہا. کان جس شخصیت کی احادیث سننی تھی، جس کی باتیں سننی تھی، اس کی تو باتیں سنی نہیں، دنیا بھر کی گلوکار، اداکار، فنکار کی باتیں سنتا رہا. زبان جس شخصیت کے تذکرے کرتے رہنا چاہیے تھا، جس کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے تھا اور جس کی تعلیمات کو عام کرتے رہنا چاہیے تھا، وہ تو کرا نہیں. دنیا بھر کے لوگوں کے تذکرے، غیبتیں، چغلیاں، گالیاں، بکواس، لہو لعب کی باتیں سب تو کرتا رہا، لیکن جو بولنا چاہیے تھا، جس لیے اللہ رب العالمین نے زبان دی تھی، اس لیے کرا تو نہیں. عقل اللہ رب العالمین نے حدیث مبارکہ اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے دی تھی، یہ تو کام تو نے کیا نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین چہرے کو الٹ پلٹ آگ میں فرمائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، انہیں احساس دلائے گا کہ یہ دیکھو تمہاری بڑی بڑی نعمتوں کا اٹھایا ہوا ہے چہرہ، اس کو ہم آگ میں جھونک رہے ہیں، آگ میں الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت جو تمہیں دی تھی، بڑی عظیم نعمت، اس کا تو نے غلط استعمال کیا. تو بھائیو، یہ پہلی وجہ تھی، سب سے پہلی وجہ جو ہمارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے درمیان دیوار بن کر حائل ہوتی ہے. دوسری رکاوٹ کون سی رکاوٹ ہے؟ دوسری رکاوٹ ہے تقلید الآباء. پہلی رکاوٹ کون سی تھی؟ اتباع العلماء السوء والسادات، علماء سوء کی اطاعت و فرما برداری کرنا، سرداروں کا کہا ہوا ہر ماننا. اور دوسرا تقلید الآباء، آباء و اجداد کی پیروی کرنا. ہم میں سے بہت سارے لوگ جب کسی کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو برملا ان کی زبان پہ کیا جواب آتا ہے؟ یہی جواب آتا ہے کہ ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے. کیا وہ لوگ غلط تھے؟ غلط تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا، ہمارے لیے وہی کافی ہے، مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جو باپ دادا سے ہمیں وراثت میں ملی، ہم اسی پر بس کرنے والے ہیں.
باپ دادا ہمارے غلط نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا لوگ اسی وقت بھی یہ بات کہیں گے کہ جب ان کے باپ سمجھدار نہیں تھے، کچھ جانتے بوجھتے نہیں تھے، ہدایت سے محروم ہوا کرتے تھے، تب بھی ان کے پیرو یہی کہیں گے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کیا یہ لوگ اس وقت بھی یہ بات کہیں گے جب ان کے باپ دادا کچھ سوچتے نہیں تھے؟ باپ دادا ہو سکتا ہے دینی بصیرت سے محروم ہو، رائے حق سے بھٹکے ہوئے ہوں، ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن آبا پرستی کے اس مزاج کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا. یقین مانے یہ منافقین اور کفار مکہ کی روش تھی جو آج ہمارے امت مسلمہ اس روش پر چل پڑ رہی ہے. بھائیو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آبا و اجداد کی جو اندھی تقلید ہے اس کے درخت کو اکاڑ کر پھینکے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں. تیسری رکاوٹ اتباع الہوا، خواہش نفس کی پیروی. نفس چاہتا ہے کہ میں شراب پی لوں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ شراب پینا حرام ہے. نفس چاہتا ہے کہ میں سینما جاؤں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ حرام چیزیں دیکھنا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. نفس چاہتا ہے کہ میں فلاں کو خوش کروں گرچہ حلال و حرام کے ذریعے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ رب العالمین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اگر یہ تمہاری باتیں قبول نہیں کرتے، تمہاری باتیں مانتے نہیں، تمہاری باتوں پر لبیک کہتے ہوئے آتے نہیں، تو جان لو فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ اپنے خواہش نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، یہ نفس کی ہر ارمان کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اللہ رب العالمین کہتا ہے اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنے نفس کا پجاری بن گیا، اپنے نفس کو رب بنا لیا، خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، نفس کی غلامی میں لگ گیا. ایسے انسان سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ اگر انسان یقین مانے بھائیو، نفس اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے، نفس اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے. اب غور کرو، قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورۃ الشمس، اس میں اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کی قسم کھائی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها. اس کے بعد فرمایا فألهمها فجورها وتقواها وقد خاب من دساها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. رب العالمین نے نفس کی قسم کھائی. نفس کی قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زكاها، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، خواہشات نفس کے پیچھے نہیں پڑا، بلکہ نفس کی دنیا میں قرآن اور حدیث کے تعلیمات کو بسائے رکھا. ایسا انسان کامیاب ہو گیا، ہر طرح کی گندگیوں سے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا رکھا. وقد خواب من دساها، لیکن جو اپنے نفس کا پجاری بنا بیٹھا ایسا انسان خائب و خاسر ہو کر لوٹا، ایسا انسان نامراد ہوا. بھائیو یقین مانے، جو انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے اتباع، اپنے خواہشات کو، جذبات کو اپنے پوری طرح قابو میں لے لیتا ہے، ایسے انسان کے حق میں اللہ رب العالمین نے کیا عظیم خوشخبری دی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو انسان اپنے رب کے پاس ٹھہرنے سے ڈر جائے، جو انسان اپنے رب کے پاس ٹھہرنے سے ڈر جائے، قیامت کے دن سے ڈر جائے، حشر کی ہولناکیوں سے ڈر جائے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات سے بھی رکا رکھے، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، اتباع ہوا اور خواہشات نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد رکھے، کتاب و سنت کا غلامی کا توق اپنے گلے میں پہنا لے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ نفس کی غلامی سے نکل کر رب العالمین کی غلامی کا توق پہن لے. یہ تیسری رکاوٹ تھی. سب سے پہلی رکاوٹ کون سی تھی بھائیو؟ اتباع العلماء السوء والسادات، جزاک اللہ. دوسری کون سی تھی؟ تقلید الآباء والاجداد، ماشاءاللہ بارک اللہ. تیسری اتباع النفس، ماشاءاللہ. اب غور سے سن رہے ہیں اس کا مطلب. چوتھی رکاوٹ اتباع الکثرہ، زیادتی کی اتباع. کیا مطلب؟ لوگ آج کہتے ہیں کہ
جو لوگ زیادہ کر رہے ہیں بدعات و خرافات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اتنی ساری بھیڑ جو کر رہی ہے، اتنی ساری پبلک جو کر رہی ہے، اس میں علماء بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، یہ سب کیا غلط ہو سکتے ہیں؟ گویا کہ لوگوں نے کیا کیا، حق کا معیار زیادتی کو بنا دیا، کثرت کو بنا دیا۔ جدھر پبلک زیادہ ہے وہی حق ہے، اور جدھر پبلک کم ہے وہ حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہہ دیجئے خبیث اور طیب دونوں برابر ہو نہیں سکتے، پاکیزہ اور ناپاک دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، گرچہ آپ کو خبیث کی کثرت بھلی معلوم لگے، خبیث چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، خبیث چاہے کتنے ہی اچھے غلاف میں کیوں نہ نظر آئے، لیکن خبیث خبیث ہوتا ہے، یہ آپ کو بھلی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اور شیطان نے تو اللہ رب العالمین سے وعدہ کر رکھا ہے، شیطان نے، اس لیے کہ امت کی اکثریت ہمیشہ گمراہ واقع ہوئی ہے، امت کی اکثریت، لوگوں کی اکثریت ہمیشہ گمراہ واقع ہوئی ہے۔ شیطان نے اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کر آیا تھا وہ اپنے وعدے میں پورا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ کیا وعدہ کر آیا تھا؟ قال لأقعدن لهم صراطك المستقیم، شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں ضرور بیٹھوں گا، کس پر بیٹھوں گا؟ گمراہ راستوں پر نہیں، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ لأقعدن لهم صراطك المستقیم، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس کے بعد کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، سیدھے راستے پر بیٹھنے کے بعد پھر ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھوں سے آؤں گا، گمراہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور لوگوں کی اکثریت کو اے اللہ تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ وقلیل من عبادی الشکور، رب العالمین کے بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں مومن ہوا کرتے ہیں، شکر گزار ہوا کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مومنوں میں بھی ایسے بندے ہوتے ہیں جو مشرک ہوا کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم، لوگ کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں آ سکتا، اس امت میں یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے تو کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مشرکوں کی اکثریت تو مومنوں میں ہے، مومن ہوتے ہوئے بھی شرک کر رہے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ لوگوں کی اطاعت اتباع مت کیجئے، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ رب العالمین کے راہ سے بہکا دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں کی زیادتی، لوگوں کی کثرت یہ حق کا معیار ہو نہیں سکتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتلائی ہے کہ لوگ تھوڑے ہوں گے اور وہی حقیقی معنوں میں حق پر ہوں گے۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو اتباع الہوا جو ہے، اتباع الکثرہ، لوگوں کی زیادہ لوگوں کی اطاعت و اتباع میں انسان اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے انسان کو ہٹا دیتا ہے۔ پانچویں چیز جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رکاوٹ بن کر حائل ہوتی ہے وہ کون سی بہت اہم چیز ہے، خاص کر نوجوانوں کے لیے؟ تقدیم العقل علی النقل، تقدیم العقل علی النقل، کیا مطلب؟ نقل پر عقل کو غلبہ دینا، نقل پر عقل کو مقدم رکھنا، عقل کی ماننا لیکن نقل کی نہیں ماننا۔ نقل مطلب کتاب و سنت، کتاب و سنت جو میرے آپ کے دماغ کے خلاف ہو، دماغ میں بیٹھتی نہیں، دماغ میں بات گھستی نہیں، اس کے باوجود کیا کرنا؟ اس چیز کو چھوڑ دینا۔ بہت ساری حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جس کو میرے اور آپ کی عقل ہضم نہیں کرے گی، میرے اور آپ کی عقل اس کو ہضم نہیں کرے گی، اس لیے کہ میرے اور آپ کی عقل چھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماگیر شخصیت تھی، بڑی بڑی خبریں دینے کے لیے آئی تھی اللہ کے رسول۔ میرے اور آپ کی چھوٹی عقل رکھتے ہوئے میں اور آپ اپنی عقل کی دنیا میں اس بات کو اتارتے نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور آپ اس کا انکار کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے زمانے میں حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بوسہ لیا، حجر اسود کا بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے،
نتیجہ یہی نکلا کہ پتھر انسان کو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ اس بات کو عقل ہضم کرتی ہے کہ بوسے کے لائق نہیں ہے۔ جو پتھر ہو جس سے نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو نہ گھاٹا ہو کچھ نہ ہو، ایسے انسان کی پوجا کر کے فائدہ کیا؟ ایسے انسان کو ایسی چیز کو بوسا لے کر فائدہ کیا؟ یہ عقل مانتی ہے۔ لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسا نہ دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا یہ تقاضا تھا کہ میں بغیر کسی چون چرا کے اتباع کروں، لہذا میں نے تجھے بوسا دیا، گرچہ میری عقل اس بات کو ہضم نہیں کرتی، لیکن اطاعت و اتباع کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کے دل میں چاہے حدیث گھسے یا نہ گھسے، اس کا ذہن اس بات کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس کو آمنا صدقنا کہنا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلا۔ لوگو، اگر دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ عمارت اگر عقل کی بنیاد پر ہوتی، عقل کے ستونوں پر اس کی بنیاد کھڑی ہوئی ہوتی، لکان اسفل الخف اولا بالمسح۔ مسح کہاں کیا جاتا ہے؟ موزے پہننے کے بعد، ساکس پہننے کے بعد مسح کہاں کیا جاتا ہے؟ اوپر۔ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مسح نیچے کیا جائے، لو کان الدین۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کی بنیاد عقل پر نہیں ہے۔ کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے جو کہ کرسچن اساتذہ ہوتے ہیں، غیر مسلم اساتذہ ہوتے ہیں، طرح طرح کے شبہات اور شکوک ان کے دل و دماغ میں پیوست کرتے ہیں، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہر چیز کو اسباب وسائل کی روشنی میں جانچو، جو چیز سبب کی روشنی میں آ جائے اس کو قبول کر لو، اور جو چیز سبب کی روشنی میں سمجھ میں نہ آئے اس کو قبول نہ کرو۔ اس ذہن نے شان حدیث میں بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ یاد رکھو بھائیو، اپنی بیمار عقلوں کے میزان پر کبھی حدیث رسول کو نہ جانچو، اپنی بیمار عقل کے میزان اور ترازو پر کبھی حدیث رسول کو نہ جانچو، اس لیے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس اتہموا رأیکم۔ لوگو، جب حدیث رسول سے تمہاری عقلیں ٹکرائے تو تم اپنے عقلوں کو الزام دو، عقل کو ٹھکراؤ، لیکن حدیث رسول کو نہ ٹھکراؤ۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج نبوی کے بعد جو کردار ادا کیا وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا عظیم کردار رکھتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کفار مکہ آئے اور کہنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی، اور آگے کہنے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس جاتا ہے، پھر وہاں سے ایک ہی رات میں ساتوں آسمان کی سیر کرتا ہے، پھر ایک ہی رات میں واپس بھی آتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا تو ممکن نہیں ہے ہرگز۔ اب وہاں پر کفار و مشرکین کو بڑا نکتہ ملا، چلو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ان کے خاص دوست، ان کے خالص دوست، ان کے خلیل برگشتہ ہو جائیں گے، ان سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، ان سے متنفر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فوری طور پر انہوں نے کہا یہ کسی اور کا کہنا نہیں ہے بلکہ تمہارے ساتھی محمد کا کہنا ہے۔ وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ گرچہ عقل بات کو ہضم نہیں کر رہی تھی، ایک ہی رات میں اتنا سارا ماجرا ہو گیا، عقل ہضم نہیں کر رہی تھی، لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کیا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ بات میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو مجھے قبول و منظور ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہونا چاہیے ایمان، یہ اٹوٹ یقین ہی ایمان کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر انسان کے ایمان کا ایگزام ہوتا ہے، یہاں پر انسان کا ایمان جانچتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے یا ایمان پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ تو بھائیو، میں یہ کہہ رہا تھا انسان کی عقل میں جب کوئی بات سمجھ میں نہ آ جائے تو فوراً انکار نہیں کرنا چاہیے، فوراً انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ چیزیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب اور ان کی اطاعت کے درمیان دیوار بن کر حائل ہو سکتی ہے۔ اور جو آخری چیز بول کر میں اپنی جگہ لوں گا، آخری چیز جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن یأبا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ان تمام احکامات، یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان کا گویا کہ ایک خلاصہ ہے، حدیث مبارکہ ایک خلاصہ ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، ساری کی ساری امتیں جنت، میری امت ساری کی ساری جنت میں جائیں گی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو کر پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، دنیا میں کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟
قیل ومن یأبی یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ اس لیے بھائیو یہ بات یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری نہ ہوئی تو یقین جانو کہ میرے اور آپ کے اعمال، زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس گئی ہے سیدھے یہ سڑک۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، زندگی کے آخری لمحے تک، آخری سانس تک اللہ رب العالمین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مجھے اور آپ کو عملی اور نمونہ کردار بنائے۔ میں ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر کچھ کہنے کے لیے موقع دیا، اور آپ کے حق میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ حضرات کے تمام کوششیں قبول فرمائیں۔ اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔